एक दफ़ा का जिक्र है, एक ऐसी सल्तनत का जो दौलत और शान और शौकत से माला माल थी। उसके खजाने सोने और जवाहरात से उबल रहे थे और उसके महल आसमान से बातें करते थे। लेकिन इस तमाम चमक दमक के बीच रियासत का सुल्तान सुल्तान सुलेमान एक गहरी सोच में घिरा रहता था। उसे एक फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। क्या उसके पूरे दरबार में एक भी शख्स सचमुच ईमानदार है? हर तरफ चापलूसी और झूठ का बाजार गर्म था। इस सूरत हाल से तंग आकर सुल्तान ने एक होशियारी से मंसूबा बनाया, एक ऐसा खुफिया इम्तिहान जो उस एक इंसान को सामने लाएगा जिसकी सच्चाई की कोई कीमत ना लगा सके। ये कहानी है उसी अनोखे इम्तिहान की जिसने एक सुल्तान को सच्चाई की असली ताकत का एहसास दिलाया। और ये कहानी है गरीब लकड़हारे अहमद की, जो अनजाने में एक ऐसी आजमाइश का हिस्सा बनने वाला था जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। सुल्तान सुलेमान एक नेक दिल और अक्लमंद हुक्मरान था। उसे अपनी आवाम से बेपनाह मोहब्बत थी और वो उनकी भलाई के लिए हमेशा कोशिश करता रहता। उसका दरबार एक से बढ़कर एक वजीरों, मुशीरों और अमीर लोगों से भरा रहता था। जब भी सुल्तान दरबार में दाखिल होता, हर तरफ से हुजूर की उम्र दराज हो और सुल्तान ए आलम जिंदाबाद की सदाएं गूंजने लगती। लेकिन सुल्तान को इन आवाज़ों के पीछे छुपी खुशामद और लालच साफ दिखाई देती थी। वो देखता था कि कैसे उसके दरबारी एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हैं, कैसे वो छोटी छोटी बातों पर उसकी झूठी तारीफें करते हैं ताकि सुल्तान खुश होकर उन्हें इनाम दे दे। उनकी नज़रें सुल्तान की ज़ात से ज़्यादा उसके खजाने पर टिकी रहती थी। उनके लिबास तो बहुत कीमती थे, उनके घर महलों जैसे थे, लेकिन उनके दिल ईमान और सच्चाई से बिल्कुल खाली थे। सुल्तान सुलेमान अक्सर रात को भेस बदलकर अपनी सल्तनत में घूमता और लोगों के हाल जानने की कोशिश करता। उसने देखा कि रिश्वत और नाइंसाफ़ी आम हो चुकी थी और ये जहर उसके दरबार से ही पूरी सल्तनत में फैल रहा था। एक रात अपने महल की छत पर खड़ा आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हुए उसने खुद से कहा, मैं एक झूठी बुनियाद पर खड़ी सल्तनत का बादशाह नहीं रहना चाहता। मुझे कम से कम एक शख्स तो ऐसा ढूंढना होगा जो दौलत के बदले सच्चाई को चुने, एक ऐसा इंसान जिसकी रूह लालच की गंदगी से पाक हो। और उसी लम्हे सुल्तान के दिमाग में एक जबरदस्त मंसूबा आया, एक ऐसा इम्तिहान जो सच और झूठ को अलग कर देगा। अगली सुबह सुल्तान सुलेमान ने अपने सबसे पुराने वज़ीर आज़म को बुलाया, जिसे वो सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद समझता था। वज़ीर फ़ौरन हाजिर हुआ और अदब से झुककर पूछा, हुक्म मेरे आली जाह, इस ग़ुलाम के लिए क्या इरशाद है? सुल्तान ने एक संजीदा मुस्कुराहट के साथ कहा, वज़ीर आज़म, हमने फ़ैसला किया है कि हम अपनी आवाम पर ख़जाने के दरवाज़े खोल दें। ये सुनते ही वज़ीर की आंखों में लालच की चमक आ गई, लेकिन उसने फ़ौरन खुद पर काबू पाते हुए कहा, सुभान अल्लाह, सुल्तान आलम जैसा फ़य्याज़ कोई नहीं। इस ग़ुलाम को बताएं कि इस अजीम काम को कैसे अंजाम देना है। सुल्तान ने अपना प्लान बताना शुरू किया। हमने महल के अंदर एक ख़ास तहखाना तैयार करवाया है। उस तहखाने को सोने की अशरफियों, हीरों और कीमती पत्थरों से भर दिया गया है। कल से सल्तनत का कोई भी शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उस तहखाने में अकेला जा सकता है। उसे इजाज़त होगी कि वो जितना सोना और जवाहरात अपने दोनों हाथों में भर सकता है, भर कर ले जाए, लेकिन शर्त यह है कि उसे सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ये सुनकर मन ही मन में सोचा कि वो तो अपने दोनों हाथों के साथ साथ अपनी आस्तीनों में भी जितना माल समा सका भर लेगा। लेकिन सुल्तान की असल चाल अभी बाकी थी। उसने बात जारी रखी, मगर उस खजाने के ढेर के बीच एक कोने में एक पुरानी और मामूली सी किताब भी रखी होगी। ये कहते हुए सुल्तान ने एक धूल भरी किताब उठाई। इस किताब के पहले सफ़े पर लिखा होगा, जो कोई इस खजाने को छोड़कर इस किताब को उठाएगा और इसमें लिखी हुई एक हिदायत पर अमल करेगा, उसे इस तमाम सोने से भी कहीं ज़्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। वज़ीर ने हैरानी से पूछा, और उस किताब के अंदर क्या हिदायत लिखी होगी सुल्तान मुअज़्ज़म? सुल्तान मुस्कुराया। उसके अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा है, इस खजाने को हाथ लगाए बिना ये किताब सीधा सुल्तान के पास ले आओ। सुल्तान को यकीन था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। लोगों की नज़र सोने की चमक के आगे कुछ नहीं देख पाएगी और वो उस मामूली सी किताब को नज़रअंदाज कर देंगे। इस राज को सिर्फ वही शख्स समझ पाएगा जिसका दिल साफ और नीयत सच्ची होगी। सल्तनत के दूसरे छोर पर शहर की दीवारों से बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में अहमद नाम का एक लकड़हारा अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो रोज सूरज निकलने से पहले जागता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता।
دن بھر کی سخت محنت کے بعد وہ جو تھوڑی بہت لکڑیاں جمع کر پاتا انہیں شہر کے بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا۔ احمد غریب ضرور تھا، لیکن اس کا دل صبر اور شکر سے لبریز تھا۔ اس نے کبھی اپنی غربت کا شکوہ نہیں کیا۔ وہ اکثر اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر سمجھاتا، بچوں، ہمیشہ یاد رکھنا، ایمانداری وہ خزانہ ہے جسے کوئی چور نہیں چرا سکتا۔ حلال کی کمائی میں جو برکت ہے وہ حرام کے ڈھیروں سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے بچے اپنے باپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے۔ ان کی جھونپڑی چھوٹی تھی، کپڑے پرانے تھے اور پیٹ اکثر آدھا بھرا رہتا تھا، لیکن ان کے گھر میں سکون اور اطمینان کی کوئی کمی نہ تھی۔ احمد اور اس کے پریوار کو محل میں ہونے والے کسی اعلان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی چھوٹی سی مگر سچی دنیا میں خوش تھے۔ جیسے ہی سلطان کے اعلان کی خبر سلطنت میں آگ کی طرح پھیلی، محل کے باہر لوگوں کا ایک سیلاب امنڈ آیا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں امیر بننے کا خواب چمک رہا تھا۔ ریاست کے بڑے بڑے سوداگر، زمیندار اور عہدیدار سب سے آگے کھڑے اپنی قسمت آزمانے پہنچے۔ ایک ایک کر کے وہ لوگ اس چمکتے ہوئے تہخانے میں جاتے۔ سونے اور ہیروں کی چمک ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی۔ وہ دیوانوں کی طرح اشرفیوں کر ٹوٹ پڑتے، اپنے ہاتھ، اپنی جیبیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کے اندر بھی سونا بھرنے لگتے۔ کونے میں پڑی اس پرانی سی کتاب پر کسی کی نظر ہی نہیں جاتی تھی، اور اگر کوئی اسے دیکھ بھی لیتا تو اسے ایک بیکار ردی کا ٹکڑا سمجھ کر منہ پھیر لیتا۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم جب اندر گیا تو اس نے بھی دونوں ہاتھوں سے خزانہ سمیٹا اور باہر نکلتے ہوئے اس کتاب کو دیکھ کر نفرت سے مسکرایا۔ بے وقوف سلطان، بھلا اس کچرے کے لیے اتنا سونا کون چھوڑتا ہے؟ کئی دن اسی طرح بیت گئے۔ محل کے تہخانے کا خزانہ کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن سلطان کو اپنا وہ ایماندار شخص ابھی تک نہیں ملا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ ایک دن احمد اپنی لکڑیاں بیچ کر شہر سے واپس آ رہا تھا۔ جب وہ محل کے پاس سے گزرا تو اس نے لوگوں کی لمبی قطار دیکھی۔ اپنے تجسس سے مجبور ہو کر اس نے ایک شخص سے پوچھا، بھائی صاحب، یہاں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے اسے سلطان کے اعلان کا سارا قصہ سنا دیا۔ احمد نے جب یہ سنا تو ایک پل کے لیے اس کا دل بھی ڈول گیا۔ اس کے ذہن میں اپنے بچوں کے بھوکے چہرے گھوم گئے۔ اس نے سوچا، اگر مجھے تھوڑا سا بھی سونا مل گیا تو میرے بچوں کو کئی ہفتوں تک بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ بھی اس لائن کے آخر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد آخر کار اس کی باری آ ہی گئی۔ جب احمد تہخانے کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دولت ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زمین پر ہر طرف سونے کے سکے بکھرے پڑے تھے اور دیواروں میں قیمتی ہیرے جگمگا رہے تھے۔ ایک پل کے لیے تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ اسے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، پیٹ بھر کھانا اور ایک اچھی زندگی کا خیال آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ وہ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری بار اس دولت کو چھو سکے، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں ٹھنڈی اشرافیوں سے ٹکرائیں، اس کی نظر کونے میں رکھی اس معمولی سی کتاب پر پڑی۔ احمد ان پڑھ تھا، لیکن اس کے دل میں علم اور کتابوں کے لیے بہت عزت تھی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت وہ خزانے سے پیٹھ گھما کر اس کتاب کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کتاب اٹھائی اور اس پر جمی دھول کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس نے کور پر لکھی عبارت پڑھوانے کی کوشش کی۔ جب اس نے پڑھا، جو کوئی اس خزانے کو چھوڑ کر اس کتاب کو اٹھائے گا اور اس میں لکھی ہوئی ایک ہدایت پر عمل کرے گا، اسے اس تمام سونے سے بھی کہیں زیادہ بڑا انعام ملے گا، تو اس کا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے فوراً کتاب کھولی۔ اندر کے صفحے پر موٹے حرفوں میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اس خزانے کو ہاتھ لگائے بغیر یہ کتاب سیدھا سلطان کے پاس لے آؤ۔ یہ احمد کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف اس کے سامنے اتنی دولت پڑی تھی جو اس کی اور اس کی آنے والی نسلوں کی غربت مٹا سکتی تھی۔ وہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ چپ چاپ سونا اٹھا کر جا سکتا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ لیکن دوسری طرف اس کے باپ کی نصیحت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، ایمانداری وہ خزانہ ہے جسے کوئی چور نہیں چرا سکتا۔ اس نے ایک نظر خزانے پر ڈالی اور پھر ایک نظر کتاب پر، ایک گہری سانس لی اور اس کے دل نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کتاب کو اپنی بغل میں دبایا، چمکتے ہوئے سونے کی طرف پیٹھ پھیری اور خالی ہاتھ تہخانے سے باہر نکلا۔
جب تہخانے کے دروازے پر کھڑے پہرے دار نے احمد کو خالی ہاتھ صرف ایک پرانی کتاب کے ساتھ باہر آتے دیکھا تو وہ اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ اوئے بے وقوف، اندر اتنا خزانہ پڑا تھا اور تو یہ ردی اٹھا لایا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دربار میں موجود دوسرے لوگ بھی اس بے وقوف لکڑہارے پر قہقہے لگانے لگے، مگر احمد کے چہرے پر شرمندگی کے بجائے ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے نہایت سادگی اور وقار سے پہرے دار سے کہا، مجھے سلطان عالم کے پاس لے چلو، یہ کتاب انہی کی امانت ہے۔ اسے فوراً سلطان کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم اور تمام درباری وہاں موجود تھے اور یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے کہ سلطان اس بے وقوف کو کیا سزا سناتا ہے۔ احمد نے سلطان کے سامنے جھک کر ادب سے سلام کیا اور وہ کتاب ان کے سامنے رکھ دی۔ عالی جہاں، اس نے کہا، مجھے یہ کتاب آپ کے خزانے والے کمرے سے ملی ہے، میں نے اس میں لکھی ہدایت پر عمل کیا ہے۔ احمد کی بات سن کر سلطان سلیمان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ وہ اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے اور ان کی بلند آواز پورے دربار میں گونج اٹھی۔ آخر کار مجھے اپنی سلطنت میں ایک سچا اور ایماندار انسان مل ہی گیا۔ سلطان نے اپنے حیران اور پریشان درباریوں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے ڈر کے مارے پیلے پڑ چکے تھے۔ یہ خزانے کی تقسیم نہیں تھی، سلطان گرجا، یہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون لالچ کے مقابلے میں ایمانداری اور سچائی کو چنتا ہے۔ افسوس، تم سب اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ تمہاری نظروں نے صرف سونے کی چمک دیکھی، سچائی کی روشنی نہیں۔ سلطان نے وزیر اعظم اور دوسرے رشوت خور درباریوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا اور ان کی تمام ناجائز دولت چھین کر شاہی خزانے میں واپس جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ احمد کی طرف مڑے، اس کا ہاتھ پکڑ کر سلطان نے کہا، اے نیک آدمی، تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تمہاری اس ایمانداری کے انعام میں آج سے تم میرے نئے مشیر خاص ہو۔ میں تمہیں اتنی دولت عطا کرتا ہوں جو اس تہخانے میں موجود دولت سے بھی کہیں زیادہ ہے، تاکہ تمہارا خاندان اب کبھی تنگ دستی کا منہ نہ دیکھے۔ اس دن پوری سلطنت نے دیکھا کہ سچائی کی طاقت کے آگے ہر چیز ہار جاتی ہے۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہی کہ ایمانداری اور سچائی وہ انمول چیزیں ہیں جن کی قیمت دنیا کی تمام دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ سونا چاندی تو آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن ایک صاف ضمیر اور سچا دل ہی انسان کی اصلی دولت ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، لالچ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، جبکہ سچائی اسے عزت اور بلندی دیتی ہے۔ بے شک جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اگر آپ اس تہخانے میں ہوتے تو آپ کیا چنتے، سونا یا وہ کتاب؟ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔